بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری صورت ہے وہ ہے فضائل سورہ واقعہ۔ یہ صورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ سورہ واقعہ تو نگری کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، یہ تو نگری اور مالدار کی صورت ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنے مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ عذاب کے قبر سے نجات پائے گا۔ مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے۔ اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے، انشاءاللہ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔